الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم. یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، نئی شاعری لایا کیا؟ یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش. تیری آگ اس خاک دا سے نہیں ہے، تیری آگ اس خاک دا سے نہیں ہے، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں ہے. ہر ایک منتظر تیری الغار کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہر ایک منتظر تیری الغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا. نہیں یار، دیکھنا پڑے گا. عزیز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ کے سامنے کسی عاشق و معشوق کی کہانی دہرانے آیا، نہ ہی کسی کی داستان سنانے آیا ہوں. میرے پہلو میں خوشگوار دھڑکنے نہیں، راکھ کے ڈھیر ہیں. میں آپ کو سلانے نہیں، بیدار کرنے کا تصور لے کر آیا ہوں. میں آپ کو نغموں اور قہقہوں کا روح پرور پیغام دینے نہیں، قوم کی موجودہ صورتحال کا وہ بھیانک نقشہ پیش کرنے آیا ہوں جس میں قوم کی اصل صورت مسخ کر دی گئی ہے. حضرات، تباہی و بربادی کے گھپ اندھیرے میں ہر طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ زندگی کے محاذ پر ہم اس لیے مٹ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کمال ایمان نہیں رہا، اور ہم بڑی تیزی سے ایمان و یقین کی روشنی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بات 100% درست بھی ہے کہ ہمارے اندر کمال ایمان نہیں رہا. مگر دوستو، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے اور کیوں کمزور ہو گیا. ہمارے ایمان کے لٹیرے کون ہیں؟ وہ کیسے ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں، ہمارے بوڑھوں، ہماری ماں بہنوں کو بھی عیاشی اور ہوستی کی گہری کھائیوں میں ڈھکیل دیا، اور ہمارے وہ کمسن بچے جو ابھی ٹھیک سے امی ابو بھی نہیں کہہ سکتے، فحش اور گندے گانے گاتے پھرتے ہیں. عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے بے حجابانہ دندناتی پھرتی ہیں. کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ اگر وہ فلمیں نہ دیکھ لے تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. زمانے کی ہوا بدلی ادھر رنگے چمن بدلا، زمانے کی ہوا بدلی ادھر رنگے چمن بدلا. گلوں نے جب روش بدلی عنا دل نے وطن بدلا. بدلتے آئے ہیں یوں تو ہمیشہ دور گردوں کے، بدلتے آئے ہیں یوں تو ہمیشہ دور گردوں کے. نہ ایسا بھی کہ ہم بدلے ہمارا کل جتن بدلا. حضرات، ہمارے بچوں کو یہ گندا مذہب کس نے پڑھایا؟ دور جدید کے فتنوں نے. ہماری ماں بہنوں کو دینی لائن سے کس نے ہٹایا؟ دور جدید کے فتنوں نے. ہمارے نوجوان کے ذہنوں میں عیاشی اور ہوس پرستی کا بیج کس نے بویا؟ دور جدید کے فتنوں نے. دوستو، ہمارے ایمان و کردار کا دشمن، ہمارے کیریکٹر و کلچر کا دشمن آج سے 1300 سال قبل ہی سے ہمارے ایمان و کردار کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے لیے اتنے خوبصورت اور بہترین جال بچھاتے آ رہا ہے کہ اس میں الجھ کر ہم اپنے شعار کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہیں. سامعین کرام، فتنہ دور جدید اسلام اور مسلمان کی کردار کشی کے لیے چوطرفے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں. شریف اور معزز مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جیسی مقدس سرزمین اور مدینہ کی ارض پاک پر گھنونی سازشیں رچا کر ہر طرف تھیٹر، سینما ہال اور طوائف خانوں کی بھرمار کی جا رہی ہے. پب و ڈانس کی کلاسیں لگائی جا رہی ہے. اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی آڑ میں مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خود اپنے ملک ہندوستان کی یہ حالت ہے کہ غیر کے مذہبوں نے کلم کلہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کر کے غیر کے مذہبوں میں ضم کر دیا جائے.
جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لالچی کتے اسلام کو مسلمانوں کو بیزار کرنے کی کوشش میں لگ گئے، نتیجتاً لاکھوں لڑکیاں اسلام چھوڑ کر غیر کے مذہبوں میں ضم ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان حضرات، اللہ، بہت بڑھیا۔ اگر ہم نے جلد از جلد اس فتنے کا سد باب نہ کیا اور فتنہ دور جدید کے اس سیلاب کو نہ روکا تو جو کچھ ہوگا اسے اندلس کی سرزمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عرب کی مقدس سرزمین ان ناپاک عزائم کو خود پر جاری ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ معصوم فلسطین کی عوام ان تکالیف کو برداشت کر رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کی، اپنے بچوں کی اور قوم کی فکر کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ان سب جرائم کے لیے تختہ مشق ہمیں، ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بنا لیا جائے گا۔ آخر میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، انہی ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، عدو کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، ارے سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔